بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل پاک عزیزم مولانا محمد طلحہ صاحب کے والد گرامی کو بارگاہ اقدس مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس پر شکرانے کے طور پر اس جناب ہی کے ذکر کی محفل ہے کہ جن کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو رہے ہیں۔ مدینہ شریف یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو محبوبیت ہے یہ اتنی عام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر تقسیم فرمایا ہے کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی۔ یعنی حضور علیہ السلام ایسے محبوب ہیں کہ جن سے صرف انسانوں نے محبت نہیں کی، جنات بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور اگلے لفظ پہ غور کیجئے، پتھر بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی محبت کرتے ہیں، شجر بھی محبت کرتے ہیں، ان کی شاخیں بھی محبت کرتی ہیں۔ یہ محبوبیت ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ یہاں پر کوئی صاحب کھڑے ہو کر لندن و امریکہ و پیرس اور دنیا کے مختلف شہروں ملکوں اور ان کے حسن و جمال، وہاں پہ برستے ہوئے جھرنے، وہاں کے پہاڑ پربت صحرا، خوبصورتیوں اور رہنائیوں کا ذکر کرے تو کوئی سن کر خوش تو ہوگا، جستجو بھی دیکھنے کی ہو سکتی ہے، لیکن کسی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ یہ فقط کائنات میں ایک شہر ہے، شہر مدینہ۔ مجھے تو خبر یہی ہے کہ محفل عشاء کے بعد شروع ہوئی ہے، لگ تو یہ رہا ہے کہ آپ زور کے وقت کے یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا حالات ہیں جی؟ جاگ رہے؟ فقط ایک شہر ہے مدینہ شریف کہ جس کے ہجر میں بھی لوگ روتے ہیں۔ اچھا، ایک میں ہم وہ بھی روتے دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں آقا بلا لو، اور حضرت قبلہ والا مرتبت پیر طریقت ڈاکٹر پیر سید جلال الدین رومی شاہ صاحب جلوگر ہیں، روز محفلوں کی صدارت کرتے ہیں، خطابات کے لیے بھی۔ کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ عمرے کا ٹکٹ نکل آیا نا، یعنی ایک تو وہ رو رہا ہوتا ہے کہ حضور میں ساتھ لو، ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ جس کو یہ کہا نا کہ تیرا ٹکٹ نکل آیا وہ بھی رو رہے ہیں۔ اچھا چلو ابھی رونا ختم ہو جائے، اور پھر جو وہاں پہنچتے ہیں ان کا تو پوچھئے ہی مت کہ پھر وہاں کی کیفیت کیا ہوتی۔ لیکن یہ تینوں کیٹاگری کے جو آنسو ہیں یہ مختلف کیٹاگریز ہیں۔ پہلے ہے طلب کے آنسو، پھر ہے خوشی کے آنسو، اور وہاں پہنچ کر کس چیز کے آنسو وہ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور۔ یعنی اقبال علیہ رحمت کے بارے میں یہ بات ہے کہ علامہ اقبال مدینہ شریف حاضر نہیں ہوئے، اور حضرت اقبال کا تصور عشق یہ تھا کہ میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں حضور کے سامنے یہ منہ لے کر جاؤں۔ اقبال تو رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، الہی تو دونوں جانوں سے بے نیاز ہے، میں تیرا فقیر مسکین بندہ ہوں، مہربانی کر میرا حساب ہی نہ لگے، بے حساب بخش دے۔ لیکن اگر میرا کوئی عذر بھی مسموع نہیں ہے، میرا کوئی عذر بھی تیرے ہاں قبول نہیں ہے کہ میرا حساب لینا ہی لینا ہے، تو ذرا جا کے اگلا جملہ سننا، الہی اگر حساب ناگزیر ہے کہ بہر صورت میرا حساب لینا ہی لینا ہے، تو پھر یہ عرض قبول کر کہ میرا حساب حضور کے سامنے نہ لینا، میں حضور کے سامنے حساب نہیں دے سکتا۔ بہت بڑا عشق کا زاویہ اور نگاہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف اس لیے روضہ انور پہ حاضر نہیں ہوا کہ میں اس قابل نہیں کہ کون سا منہ لے کر جاؤں، اور بہت سے کثیر اولیاء، عارفین، صوفیاء ایسے گزرے کہ حج پر گئے اور مدینہ شریف حاضر ہوئے۔ آپ میں سے جو مدینہ شریف حاضر ہوئے ہیں وہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ مدینہ شریف حرم کی جو حد ہے وہ شہر سے کئی میل پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ حرم کی حد شروع ہو گئی۔ تو وہ جب حدود حرم مدینہ شروع ہوتی ہے تو بہت سے اولیاء عارفین ایسے گزرے کہ وہ حرم مدینہ میں داخل ہوئے، یعنی ابھی روضہ انور آپ کہہ لیں 8-9 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن شہر مدینہ کی حد شروع ہو گئی۔ جیسے پھرالے میں آپ جانتے ہوں گے کہ پھرالے کی حد بندی سڑک سے آگے یا ڈجکوڑ موڑ سے کہاں تک ہے، تو
جیسے ہی مدینہ شریف کی پاک زمین شروع ہوتی وہ وہاں کھڑے ہو جاتے. اے سٹیج بڑے روڑے والے نے پائی جاؤ کتے جانا ہے تو ہن نہ کو آیا جی. جیسے ہی حد شروع ہوتی دھیان کیجئے گا، اور یہ ساتھ ساتھ سبق ہے جانے والوں کے لیے، حاضر ہونے والوں کے لیے، تو وہ حدود مدینہ میں کھڑے ہو کر روضہ انور کی طرف منہ کر کے رو رو کے صلاۃ والسلام پیش کرتے اور عرض کرتے حضور تساں جے نانا فرمایا ہوندا کہ جڑا حج واسطے آیا تے میرے کول نہ آیا، فقط جفانی، اس نے مجھ پر جفا کی، تو حضور ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ مدینہ کی دھرتی پہ قدم رکھتے، آگے آنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، مہربانی کر کے یہیں سے سلام قبول فرما لیجیے. دیکھیں ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے. ہم بالکل قریب جاتے ہیں جالیوں کے قریب جا کر سوراخوں کے اندر جھانکتے ہیں، پھر ہماری نظر پہرے داروں پر ہوتی ہے کہ کچھ سجے کھبے ہوئے تو تسبیح جالی نال مال لئیے، رومال جالی کے ساتھ مس کر لیں، اور یہ وہ ہیں جو 9 میل دور کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں حضور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں. امام احمد رضا عشق کا وہ دنی ہے اور محکمہ عشق کا وہ حسین ٹیچر ہے کہ جو امید کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں دندساں، وہ بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور کا مطلب ہے تیرے سامنے. یا رسول اللہ علیہ السلام اتنی بے حیائیاں ہم سے ہوئی، اتنے گناہ ہوئے، اور بڑی تو یہ ہے کہ یہ منہ آپ کے سامنے ہم لے کر آ گئے. ہاں تو کریم ہے. وجہ کیا بنی، ہمت کس چیز نے دی؟ ہاں تو کریم ہے. خو کہتے ہیں عادت کو، خا واو اور خا کے اوپر پیش ہے. ہاں تو کریم ہے، تیری خو در گزر کی ہے. بات تھوڑی آئی ہے. اعلیٰ حضرت کے شعر کی میں تشریح کر رہا ہوں. میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بندہ بھی مدینہ شریف حاضری کے لیے جاتا اور جانے سے پہلے آپ سے دعا لینے آتا تو آپ فرماتے تھے کہ مدینہ شریف کے سفر میں جس بندے کا رہنما احمد رضا ہے حاضری اسی کی ہے، وگرنہ لوگ سیر سپاٹا کر آتے ہیں. اب احمد رضا مدینہ شریف کے سفر میں رہنمائی کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک جگہ کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. نبی پاک علیہ السلام کے شہر انور کی حد شروع ہو گئی ہے اور تو قدم رکھ کے چل رہا ہے. احمد رضا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت کے کلام میں مزہ کا بھی نہیں ہے، وہ ایسی بات بھی نہیں کلام میں کہتے جو حقیقت سے ہٹ کر ہو. حرم کی زمین، یہ سوال کر رہے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور پھر اعلیٰ حضرت مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو وہاں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں معراج کا سما ہے. یہ محسوسات پر کیفیات پر ہے. وہ کہتے ہیں معراج کا سما ہے. معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ہو زائرو؟ فرماتے ہیں عروج، قسمت بھی عروج پر ہے، وجود بھی عروج پر ہے، عقل بھی عروج پر ہے، شعور بھی عروج پر ہے، دماغ بھی عروج پر ہے. آ کتھے گئے ہیں؟ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے ہو زائرو؟ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. فرمایا کہ یہاں معراج کیوں نہ محسوس ہو؟ کائنات میں جتنے بادشاہ ہوئے، بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھنے والے ہوئے، ان تمام مسندوں سے اونچی مسند اسی دربار کی ہے، اسی بارگاہ کی ہے. اچھا مدینہ شریف سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس لفظ کیوں کا جواب بزم عشق میں تو نہیں بنتا، کیونکہ عشق کی بزم میں کیوں ہے ہی نہیں. اور سوکھا کر لیے اہمی میں تقریر توڑنا لوکی شروع کر لیں، مجھے احساس ہے اس کا، لیکن مدینہ شریف دی گل سجدی اعلیٰ حضرت دے منہ تو ہی سمجھائیے. اچھا اب وہ دیکھیں عشق کا جو نگر ہے نا وہاں کیوں نہیں ہے. صوفی عارفین نے کہا جڑا اپنے پیر دی کسے گل تے آکھے نا کیوں، وہ کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
تو جو مرشد کی بات پہ کیوں کہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو جو عشق رسول کے نگر میں کیوں کہے ایسا نہیں ہوتا، کیوں یہاں پر نہیں ہے، ایک ہو گیا۔ لیکن ہاں عقل نارسا سوال کرتی ہے تو اس کا جواب موجود ہے۔ جان عالم علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں مکہ سے ہجرت بڑے سخت تنگ حالات میں کی گئی، تو سرکار علیہ السلام تھوڑا تھوڑا چلتے اور مڑ مڑ کے کعبے کی طرف دیکھتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، حضور کا دیش ہے، اپنا دیش چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی الہی تیرے حکم پر میں اس شہر سے جا رہا ہوں۔ اگلی لائن پہ غور کرنا، تیرے حکم پر اس شہر سے جا رہا ہوں، عرض یہ ہے کہ اب مجھے اس شہر میں لے جانا جو تجھے مکے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ صاحب کی آواز نہیں ہے بھائی، تسی اس وقت ہی آئے ہو، میرا قصور تے کوئی نہیں، میں دوڑے تو پہلے آ کے ڈسکور بیٹھا ہوں یہاں کہ سانو کدوں آرڈر آنے نے ایسے بھی آ جائیں گے۔ بات کی سمجھ آئی؟ اس شہر میں لے جا جو تجھے مکے سے بھی زیادہ، بولے مکے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، حضور کی دعا ہو قبول نہ ہو، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا پابند ہے، اس وجہ سے کہ اللہ اپنے محبوب کا محب ہے، اور محب کی بات کو موڑا نہیں جاتا، قبول فرمایا جاتا ہے۔ اب آگئے مدینہ پاک میں، پہلے تو یہ یثرب کہلاتا تھا۔ مدینہ شریف جب یثرب کہلاتا تھا تو اس وقت ایسی ایسی وہم والی باتیں تھیں، مثلا نمبر 1 کوئی مسافر یثرب سے نہ گزرے، نمبر 2 اگر کسی کو تجارت کی وجہ سے یثرب سے گزرنا ہے تو لوگوں نے ٹوٹکا بنایا ہوا تھا کہ وہ 3 یا 7 مرتبہ گدھے کی طرح ہنکتا، جیسے گدھا بولتا ہے نا وہ ویسی آواز نکالتا۔ یہ لوگوں نے ٹوٹکا بنایا تھا کہ اگر یوں کر لو گے تو یثرب کی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ نمبر 3 کوئی قافلہ گزرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا یثرب سے دائیں ہو جاؤ یا یثرب سے بائیں ہو جاؤ۔ اب آ گئے حضور، اجے ملاد شریف دا مہینہ مکیا ہی ہے تو غوث پاک والا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آ گئے حضور، اب حضور کی جلوہ گری ہوئی تو قاضی یاد رحمہ اللہ نے اس روایت کو لکھا، صحابی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن سرکار نے اس شہر میں قدم پاک رکھے اس دن یہاں کا ذرہ ذرہ بھی روشن نظر آ رہا تھا۔ اب یہاں 2 روایتیں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی، ایک صحابی پاک بارگاہ میں، اب حضور مدینہ جلوہ گر ہو گئے، اب یثرب کٹ گیا، اب یہ تابہ ہے، طیبہ ہے، مدینہ صرف مدینہ نہیں بلکہ ساتھ منورہ بھی ہے۔ اچھا جی منورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا جی نور والا۔ تو نور والا کس وجہ سے ہوا؟ حضور کی وجہ سے، تو جن کی وجہ سے مدینہ منورہ ہو گیا ہے۔ آگے آپ سمجھدار ہیں۔ اچھا جناب، اب عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ صاحب حاضر ہوئے تو حضور جلوہ گر تھے علیہ السلام، فرما کچھ ہے ویکھی ہے تو آندے ہویا؟ عرض کی حضور ایک ڈرونی سی بھیانک سی عورت چیختی چلاتی ہوئی میں نے جاتی دیکھی ہے۔ فرما تجھے پتا ہے وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، میرے اللہ تو تواڈے بولن دا ٹائم ہے، اگلی لائن سمجھ آ گئی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ مدینے کی بیماریاں اور بلائیں تھیں جو آج ہم نے کان سے پکڑ کر باہر نکال دی۔ جو ہم نے یہاں سے نکال کر کیا کر دی ہیں؟ باہر پھینک دی ہیں۔ اعلان کیا ہو گیا؟ ہونے تھے بیماریاں کوئی نہیں۔ اچھا نظارہ دیکھو حضور کے قدموں کی برکت دیکھو علیہ السلام۔ پہلے یہ تھا کہ گدھے کی طرح ہنکو یا سجے کھبے ہو جاؤ پھر تم بچ سکتے ہو۔ اب اعلان کیا ہوگا؟
امام جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر میں، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں ان حدیث کو لکھا۔ پہلی حدیث سنیے، دل کے ساتھ چہرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اب مدینے کے غبار میں، غبار سمجھتے ہیں نا، یہ ہوا چاہتی تھوڑی تھوڑی مٹی اڑتی، اس کو غبار کہتے ہیں، یا سواری چلے بندہ چلے تو اس سے جو گرد اڑتی اس کو غبار کہتے ہیں۔ جانے جانا نے فرمایا مٹی تو مٹی، غبار مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑ کے مرض کی شفا رکھ دی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ تو لنگڑا نہیں ہونا، کیا ہو دنیا دیو کوڑے ہو۔ اگر تمہیں کہیں سے شفا نہیں ملتی تو ہمارا شہر ہے، مٹی ہوئی نہیں اڑتی ہوئی گرد بھی تمہارے وجود کو چھو جائے تو کوڑ کا مرض دور ہو جائے گا۔ استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا نے کہا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک تیرے آستانے سے۔ اس کے اندر کیا فرمایا کہ اس میں کوڑ کے مرض کی شفا ہے۔ دوسری حدیث سنیں گے اور لطف آئے گا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ پرالے آ رہے ہو۔ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا مدینے کی مٹی میں اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے۔ بر صغیر میں جس محدث نے حدیث کا علم عام کیا وہ محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مدینہ شریف میں درس دیتے تھے اور شاہ صاحب قبلہ وہ بھی قادری تھے، حضرت شیخ محقق قادری۔ جس بندے نے بر صغیر میں فیضان علم حدیث کو عام کیا ہے وہ بابا بھی قادری تھا۔ مجھے باتیں بولنا چاہیے۔ وہ بیعت تھے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان شریف میں ہے نا، شیخ محقق ان سے بیعت تھے۔ اچھا، شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دیتے تھے۔ کتنا بڑا محدث ہے جو مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دے۔ تو وہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے۔ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا عبدالحق ہندوستان ٹور جا، ہندوستان، اور وہاں جا کے حدیث کا درس دے۔ اب زیارت کی، حضور کی زیارت کر کے پھر حال کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ یہ دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ بڑے چاہ چڑھ گئے، یکدم خیال آیا او ہو مالکہ نے فرمایا مدینہ چھڑ دے۔ عاشق کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے گھڑی مدینہ چھوڑنا ہے۔ سادہ باتوں کا عادی ہوں۔ حضرت شاہ صاحب آپ کی نظر یہ بات کر رہا ہوں، وہ بزرگ وصال فرما گئے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے اور تخصص فی الفقہ کے استاد تھے۔ مدینہ شریف حاضری کر کے آئے تو میں ان کی زیارت کو گیا تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ساری زندگی اسی آخدے سی کہ حضور علیہ السلام اپنی امت نال ماما نالوں ود پیار فرما دے۔ انہاں آکھیا پتہ اتھے جا کے لگا۔ اچھا الحمدللہ ہم نے بزرگوں کی بارگاہ سے سیکھا ہے کہ اگلے دی گل پوری ہو لوے اپنا علم نہیں چاڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ میں خاموش ہو گیا کہ آگے کوئی نقطہ بیان کریں گے۔ ان کا حسن ظن تھا کہ یہ میری بات سمجھ گیا ہے، تو جب تھوڑا گیپ آیا وہ چپ ہو گئے اور میں انتظار میں تھا اگلی بات نہ ملی تو میں نے پھر درخواست کی، میں نے کہا حضور یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے جانتے تھے، کہنے لگے تسی مدینہ شریف حاضر نہیں ہوئے؟ میں کہا جی تھوڑی دعا نال کئی دفعہ حاضر ہوئے۔ تو نے کہا پھر اتھو جدوں آئیے تو کی حال ہوتا ہے؟ سمجھائیے، جب وہاں سے واپسی ہو تو جناب 2 دن پہلے ہی آپ یقین مانے وہاں میل ملاقات والے تو ملتے رہتے ہیں، سب تو درد والا سوال یہی ہوتا ہے جدوں پوچھتے ہیں تسی واپس کدوں جانا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سب تو اوکھا سوال یہی، واپس کدوں جانا ہے؟ تو یہ بھی بزرگوں کی برکت ہے۔ اس بار کی حاضری میں بھی وہ بڑے بزرگ پوچھتے تھے
کب تک یہاں ہو؟ تو میں ان کو کہتا تھا کاغذوں کے مطابق اس تاریخ تک یہاں ہوں، باقی مرضی مالکوں کی ہے۔ کاغذ آنے ہیں دسے ابھی 15 تاریخ تک آگے حضور کی مرضی ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ واپسی کی تیاری کر رہے تھے مدینہ شریف سے، تو اس وقت آپ نے اپنے خادم کو بلایا تو رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا حضور بات کیا ہوئی ہے؟ فرمایا یہ عرب والے جو ہیں نا، اے بھی گل پیان نہ سنے جائے، یہ جو عرب والے ہیں نا، ان سے جب کہا جائے نا کہ اسی چلے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کچھ دیر اور رک جائیں۔ محدث اعظم یہ کہہ کے رو پڑے کہ اسی بھی چلے ہیں تو کاش شاہ عرب بھی سانو کہہ دیں۔ اب اس وقت بھی معلم کی پابندیاں تھیں کہ سواریوں پر بیٹھ کے جدے پہنچنا ہے، پھر سمندر کا سفر کر کے آگے جانا ہے، تو حضور محدث صاحب روئے۔ اتنے میں معلم آ گیا، اس نے کہا جی آج نہیں جانا، اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو 5 سے 7 دن مزید مل گئے۔ فرما لو پھر کریموں نے سن لی ہے، ہم درد لیے بیٹھے تھے، انہوں نے فرما دیتا سردار احمد اجے نہیں جانا۔ سمجھے جناب؟ تو ہم کہاں سے کہاں پہنچے؟ یہاں پہنچے کہ وہ شہر پاک کہ جس کے اندر لوگ وبائیں سمجھتے تھے اور تھیں بھی، لیکن کریم کے قدمین شریفین کی برکت سے حدیث سنانے لگا تھا۔ شیخ محدث دہلوی کی بات ہو رہی تھی، چڑھ کے پہلے زیارت کے، پھر اس بات نے غم میں ڈال دیا کہ مالکہ فرمایا مدینہ چھڑ کے حدیثوں سے لوگوں کو پڑھا۔ روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور جو حکم ہے بندہ اس کی فرما برداری اور پیروی کرے گا، پر حضور غلامانو بھی کتے عرض کرن دا موقع مالک دندے ہی ہوندے نے۔ حضور عبدالحق دی کی مجال ہے کہ آرڈراں تے نہ جائیں، میں تو تیار ہوں، پر حضور کدی کدی مالک نوکرانو بھی دے دندے نے اجازت کہ وہ بھی کوئی اگیوں آکھ سکنے ہون تے آکھ لین کہ جے اجازت بخشی ہو جائے حضور تو میں بھی کوئی عرض کرنا چاہنا۔ اگلی رات حضور پھر جلوگر ہوئے خواب میں، جانتے تو سرکار سارا کچھ ہی ہے۔ فرما عبداللہ کو ہون تو ان کی روڑا ہے، عرض کی حضور غلام حاضر ہے پر حضور روضہ شریف نہیں چھوٹتا، ڈیوٹی تو میں یہاں بھی دے رہا ہوں، حضور انکار ہون بھی کوئی نہیں، میں نے تو اپنے اندر کی بات عرض کی کہ روضہ شریف نہیں چھوڑتا۔ فرما عبداللہ تو ٹور جاؤ تھے، اب تو یہاں روضے کی زیارت کرتا ہے نا، وہاں ہم تمہیں اپنا خود دیدار کروائے گا۔ اس عظیم و جلیل محدث کے پاؤں کی جو انگلی تھی، جو واقعہ سنانا تھا، پہلے تعارف کرا دیا، اب ان کا واقعہ سن لیں۔ ان کے پاؤں میں زخم ہو گیا، اور زخم اس طرز کا ہوا کہ معالجین نے اس دور میں چیک کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حصہ کاٹنا پڑے گا، اگر اس کو نہ کاٹا گیا تو یہ وائرس آگے پھیلتا جائے گا اور پاؤں سے بڑھتا وہ پھر ہوتا پنڈلی کو، آپ تشریف رکھیں یہیں پر، پنڈلی کو اور دیگر وجود کے حصے کو متاثر کرے گا۔ میں غلطی سمجھائی دے، پیسے پوسے نہ گن دے رہا کرو، گل سنیا کرو، میں دوڑنا گل کرتا پیا، توجہ ہے تو کہ کوئی نہیں۔ یہ پاؤں کاٹنا پڑ جائے گا۔ شیخ محقق اٹھے حکیم سے، جس بندے آپ مدینے کے فضائل پر کتاب جذب القلوب لکھی ہو وہ ان پیر کنگلیاں کٹاندہ ہے؟ شاہ صاحب قبلہ کئی بار حاضر ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس وادی کو اچھے طریقے سے، یا باقی زیارتوں والے بھی دیگر حضرات کو دکھاتے ہیں، اس مخصوص حصے کو کہتی خاک شفا ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کے لیے فرمایا تھا کہ ایتھے دی مٹی لاؤ زخمان ٹھیک ہو جاؤ۔ شیخ محقق فرماندے ہیں اسی لے آندی اتھو مٹی، ٹھیک ہے، پانی میں گھول کر زخم والی جگہ پہ لگائی، یہ فرما پاؤں سویرے بالکل ٹھیک ہو گیا اور کاٹنے کی زحمت سے پاک ہو گیا۔ تو وہ شہر کے جس سے گزرنے والے یہ سمجھتے ہوں کہ درد ہے، مرض ہے، کرب ہے، اضطراب ہے، نقصان ہے، تکلیف ہے،
وہ شہر شفا کا مرکز بن گیا، رحمت کا مرکز بن گیا۔ ایک تو وہ بات سنا رہا تھا، اور دوسری یہ ہے کہ مہاجرین اب دھیرے دھیرے آ رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر۔ جان عالم علیہ السلام نے گزر فرمایا تو حضرت بلال پاک اور دیگر حضرات لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت بلال نے تیز بخار چڑھیا ہوا سی، تو حضرت بلال پاک نا اشعار کی صورت میں کہہ رہے تھے، انہاں مکے والے ساڈے نال چنگی نہیں کیتی، ساڈے کولوں شہر کھو لیا، کعبہ بھی چھٹ گیا، حتیم بھی چھٹ گئے، حجر اسود دے بوسے بھی چھٹ گئے، ہائے زمزم زمزم۔ جب سرکار علیہ السلام نے یہ دیکھا نا، پرالے والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، یہ اگر 1.5 سطر سمجھ میں آ گئی نا، تو وہ جو لفظ کیوں تھا نا، ہر شے کا جواب اس 1.5 سطر کے اندر موجود ہے اگر غور کر لیں گے۔ سرکار نے ان کی یہ حالت دیکھی نا، تو حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی، آدھی سطر ہو چکی، ایک باقی ہے، الہی ہمارے دلوں میں، سبحان اللہ، ہاں جناب، یہ وہ ہمارے دل اس قلب بے مثل کی میت میں ہو جائیں تو اور کیا چاہیے، ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں مکے سے زیادہ مدینے کی محبت ڈال دے۔ آئی بات کی سمجھ؟ اس لیے مدینہ پیارا ہے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ آل مدینہ، اچھا مدینہ منورہ تلوار کے بغیر فتح ہوا، یہ واحد شہر ہے جو عشق کی تلوار سے فتح ہوا۔ طائف میں گئے، طائف والوں نے کیا کیا، کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ باقی شہروں کے اندر بھی آل ایمان، آل حق کے ساتھ جو ہوا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو مدینہ شریف آگے کریم ہجرت فرمائی ہے، روز سنیت الوداع تے آگے بہ جانا، سنیت الوداع، او کوٹھیاں ہوت کے بہ جانا۔ بازاں نے نا کھجوراں نے درخت پہ چڑھ جانا، ان کو چڑھنا آتا ہے، وہ پھل توڑنا جانتے ہیں، ماہر ہیں، دور سے روز دیکھتے رہنا اور انتظار کس چیز کا ہے کہ حضور آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مدینہ شریف میں پیار زیادہ ہے۔ اچھا، ادھر سے ابو جہل پارٹی نے اعلان کیا تھا جو ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دے، 100 اونٹ دیں گے۔ تو یہ خبر مدینہ شریف بھی آئی، تو یہاں سے بھی 40 بندوں کے ساتھ نکل آئے اور سرکار کو دیکھا تو پھر خود حضور کے عشق کے قیدی ہو گئے۔ اور جب شہر پاک کے قریب پہنچے تو اب وہ 40 کے 40 شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ عرض کی حضور انج نہیں جانا شہر کا، فرمایا کیسے جانا ہے؟ تو انہوں نے اتاری اپنی پگڑیاں اور نیزوں کی نوک کے اوپر باندھ کر اس کے جھنڈے بنائے۔ عرض کی حضور مدینے میں داخل ہونا ہے تو پرچموں کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ ایک سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نہیں؟ نہ دے آجے جواب، سوال تو پوچھ سکتے کہ نہیں پوچھ سکتے دوڑ کر۔ سوال یہ ہے کہ جنہاں نے ہونے اجے کلمہ پڑھے ہیں، اے ہونے رستے دے بچ یہ راہ بچ کیڑی کتاب پڑھ آئے کہ حضور نو مدینے چنڈیاں نال لے جانا ہے؟ جواب آپ بے شک نہ دیں، سوال سمجھ میں آ گیا ہو تو سبحان اللہ کہنے کی اوپن اجازت۔ کیڑی کتاب اس 10 میلہ 20 میل کر لو، 30 میل کر لو، گئے تو نکلے تو ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ گرفتار کر کے مکے والوں کے والے کر دیں گے، 100 اونٹ لے لیں گے۔ اوتھے پھر اکھاں کرم کر دیتا، دل کے زنگ مٹا دیے، اٹھی ہوئی گردنیں جھک گئیں، ارادے بدل گئے، زلف کے اسیر ہو گئے، محبوب کے در کے فقیر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب حضور کی معیت و غلامی میں ساتھ جا رہے ہیں۔ اور جب شہر پاک شروع ہونے لگا تھا حضور اینج نہیں جانا، یہ کون سی کتاب ہے جو ان کو بتا رہی تھی کہ تم نے جھنڈے بنا لو اپنی پگڑیوں کو؟ پتا چلا جدو دل وچ ایمان وس جاندا ہے، سجنا دے آن دے چاہ آپ ہی پیدا ہو جائے۔ آئی سمجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے وہ، جب جھنڈے دور سے دیکھے نا آل مدینہ نے،
کہ بہتا دوروں تے نظر آندا سی کھجوراں تے چڑھیا ہویا نے او بھائی پیچھے بچے گلاں کردے نے تسی مڑ میں سیاںا بندہ چنگا پلا تھوڑے اگے او بچیا رولا پایا پیچھے مڑ کے نہ ویکھو کھجور والوں کو نظر آیا کہ نورانی جلوس آ رہا ہے اور شاید آپ کے لیے پھر بولنے کا موقع ہے جس دن کریم نے مدینہ پاک میں قدم رکھے وہ پیر شریف کا دن تھا ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ بھی عین 12 تاریخ تھی کیا کھجور پر چڑھے ہوئے صاحب نے بآواز بلند کہا ترجمہ کرنے لگا ہوں رسول اللہ آ گئے کئیاں دینا دی اڈیک روز سویرے آ کے بہ جانا تے شامی موڑ جانا سویرے پھر آ کے بہ جانا نہ ٹیلی فون نہ ایس ایم ایس نہ کو فیس بک کی اطلاع کہ قافلہ یہاں پہنچ گیا ایو جے عشق بھی ہوئے نے خواجہ غلام فریدہ کیا تتی تھی جو گن چدھار پھران آتے ہند سندھ پنجاب ماڑ پھران سونج برتے شہر بازار پھران متا یار ملن کہیں سانگ سبا رسول اللہ آگے اور صحیح مسلم میں ہے 2 لائنیں لگ گئیں اور وہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ ہر چہرے پہ خوشی تھی بتا یہ رہا تھا کہ مدینہ شریف تلوار سے فتح نہیں ہوا یہ پہلے ہی دل بچھائے بیٹھے تھے آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پھر مدینے والوں کا پیار یہ تھا کہ جب پہلا پھل پکتا تو وہ حضور کے دربار میں زیادہ پھل وہاں کیا ہوتا ہے کھجور ویسے مدینہ شریف کے اطراف میں لیمو پودینہ بھانت بھانت کی سبزیاں سارا کچھ ہوتا ہے کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں حضور یہ نیا پھل پکا ہے حضور مہربانی کریں قبول کریں سرکار اس کا کچھ حصہ پھل کا لیتے مبارک ہاتھوں میں اور دعا کے لفظ دیکھیں یا اللہ ہمارے شہر میں برکت دے ہمارے سا میں برکت دے یہ سا اور مد پیمانے ہیں جیسے کلو من ہمارے سا میں برکت دے ہمارے مد میں برکت دے ہمارے پھلوں میں برکت دے کھیتوں میں برکت دے اچھا باغ انہاں دینے دے حضور کہندے نا ہمارے باغوں میں برکت دے ہمارے پھلوں میں برکت دے ابھی آپ کو ایک روایت سناتا ہوں پھر تقریر اختتام کے سال پہ پہنچ جائے گی ہمارے سا میں برکت دے ہمارے مد میں برکت دے اور پھر حضور علیہ السلام محفل کے اندر جو سب سے چھوٹی عمر کے صاحب حاضر ہوتے تھے عمر کے اعتبار سے چھوٹے تو حضور وہ پہلا پھل انہیں عطا فرماتے تھے یہ اچھا جی اے مولانا اسلام صاحب نعرہ لا رہے ہیں پراڑے آلے میں انہوں لگتا ہے کہ سیاست آلے ہیں لا لا کے مک جانی ہیں اور یہ پتہ نہیں اب نئی پیڑھی کے علم میں ہے کہ نہیں ہمارے پرانے بزرگ جانتے ہیں کہ پہلا پھل گھروں میں رواج تھا کہ کہتے تھے بچیاں نو پہلے کھلاؤ تو یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے والوں کے پیار کی داستان جو میں نے کہا نا ایک روایت آپ کو اور سنانی ہے یہ غور سے سن لیں غالباً یہ حنین سے واپسی کا عمل ہے حضور علیہ السلام نے آل مکہ کو غنیمت کا مال زیادہ دیا کن کو جی اہل مکہ جو مدینہ شریف والے تھے وہ مہاجر کہلاتے ہیں ان کو حاصل شدہ مال کا تھوڑا حصہ دیا وہ تھوڑے سے جوان ایک جگہ بیٹھے تھے کہ جدہ بندہ گلاں کردیاں کو گل ہو جاندی ہے نا ایویں کسے گل کر دیتی ہوں گل تے آنگل سننا انہی گل تانوں سنانی بھی پنجابی چے
پھر نہ آپ کو کہ اوکھے لفظاں جسن پتہ نہیں لگا. وہ کہنے لگے کہ سرکار علیہ السلام دا دیس تے مکہ ہی ہے. تے آج ویکھیا جو حضور نے بہتا نوازیا بھی مکے آلیاں نو ہے. تے یار پیسے پوسیاں دی تے گل کوئی نہیں. یہ سرکار کی تے سانو چھڈ کے نہ کولی نہ آ جا. عاشقاں نو اندیشے بڑے ہوندے ہیں. بس کیسے سمجھائیں؟ جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے، کوئی جا سکے اس کی گہرائی میں تو جائے. عاشقاں نو ہر ویلے ہی اندیشے ہوندے ہیں. اے ایڈے سکون والا کام کوئی نہیں. اسی نے کہنا ہمیں حضور سے عشق ہے تو میرا پہلا نمبر کیوں نہیں لگا پرائز بانٹنا. ہم عشق کا مول مانگتے ہیں. عشق جو سوکھ خالی کھیڑ ہے کوئی نہیں میاں. ایک صاحب نے عرض کی حضور مینوں تواڈے نال محبت ہے تو فرمایا تکلیفاں واسطے تیار ہو جا. عرض کی تھی مینوں اللہ نال بھی محبت ہے فرمایا بلاواں واسطے بوا کھول دے. دیکھا نا سبحان اللہ علیہ چھڑ گئے ساڈا ساتھ بھی. کہ میں سنائی تانوں حدیث شریف ہے. میاں اسی تے ہر ٹائم پھلاں دی سیج منگنے ہر ٹائم ہی سانو ساڈی جیب پری ہوئے ساڈے کول مال و زر دی بہتات اور کثرت ہوئے پھر اسی کہنے ہیں کہ لو بھی عاشقاں تے بڑی نظر ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا عمرے دے ٹکٹ دے بھی یہ حساب ہوندا ہے کہ ادھر تک بڑا حضور بس حضور تسی نگاہ کرنی. اچھا ان ٹکٹ نہیں نکلیا تے عشق صاحب والی جڑا او جڑی ٹیوب دے وچ پھوک نکل گئی. اگر میرا مشورہ منو نا تے دعاواں عمرے دی ٹکٹ دیاں نہ منگیا کرو، حاضری دیاں منگیا کرو. ادھے کہ پتہ نہیں سمجھ کے بولے نے یا بغیر سمجھ تو بولے میں نہیں پتا. لیکن میں نے آپ کو غور کی بات بتائی ہے اس لیے کہ بڑے بڑے ٹکٹوں والے ہیں. آپ دیکھیں جب کرونا وائرس شروع ہوا تو شام کی فلائٹ ہے یکدم عالمی سطح پر آرڈر اٹھتے ہیں کہ تمام فلائٹیں منسوخ ہیں. احرام لے لیے، ٹکٹیں ریڈی ہیں، ویزے لگ چکے، بیگ تیار ہیں، کرو نکلو نہ کہ جی سوری فلائٹاں کینسل. مدینہ شریف کی حاضری مانگنی چاہیے. پھر ٹکٹیں شکٹیں دیا پہ ہو جاندیاں نے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. تو بتا یہ رہا تھا عاشقوں کو اندیشے بڑے ہوتے. انہوں نے کہا گل اور کوئی نہیں، گل ہے بھی سرکار کی سانو نہ چھڑ جائے. یہ بات حضور پر نور علیہ السلام کی جناب میں بھی پہنچی. سرکار نے ان سب کو ایک حویلی میں بلا دیا. فما بار بلائے کل انصار آل مدینہ اور کوئی نہیں. فرما دروازہ لگا دروازہ لگایا. اب کریم کا انداز کرم دیکھیں. اے ان تجھے 2.5 منٹ میرا ساتھ دینا ہے توجہ میں غور سے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایسا کسی نے کہا ہے یہ سارے لوگ سچے تھے، جھوٹ کوئی نہیں بولتا تھا. یہ بات یاد رکھیے گا، جھوٹ یہاں نہیں تھا. تو ان میں سے بعد نے عرض کی حضور بالکل حضور گل انجی ہوئی ہے پر حضور اسی سارے نہیں کی تھی. اے 2-4 بیٹھے بیچ کے تے اپنے اندیشے ذکر کر دے پیسن کہ حضور ان مکے والے نوازے کہ تے سانو نہ چھاڑ دے. اتنے تک گل دی سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم گمراہ نہیں تھے اور اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نہیں دی. بولیں گے وہ پتہ آگے سے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے. یہ لفظ ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ. فرمایا تسی آپس دے وچ جدا تے بکھرے نہیں سو، میری برکت دے نال اللہ تنوں کٹھیاں نہیں کر دیتا. عرض کی اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے. فرما بتاؤ
کہ تم پستیوں میں نہیں تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں بلندیاں نہیں دی؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے۔ فرما بتاؤ کہ تم لوگ کنگال نہیں تھے، اللہ نے میری برکت سے تمہیں غنی کر دیا۔ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے۔ لو جناب جدو حضور انج فرمان، میں کیسے لفظوں میں بتا سکتا ہوں کہ وہ ایمان کے کامل، وہ عشق کے دھنی، وہ وفا کے پیکر، وہ خلوص کے روشن مینار، وہ عشق کی دنیا کے اندر صف اول کے عاشق، ان پر کیا گزر رہی ہوگی، دل کی دھڑکنوں کا حال کیا ہوگا، آنکھوں کے اشکوں کا حال کیا ہوگا، وجود کی کپ کپیوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس اگلی 2 لائنوں کو قضا مت کرنا۔ ارشاد فرمایا میرے سرکار علیہ السلام نے، تسی بول دے کیوں نہیں؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کا فضل زیادہ ہے۔ شکر ہے ساڑھے کول بھی بولی، کیا حال ہے بھائی تیرا؟ انہوں نے کہا جی اللہ رسول دا کرم ہے۔ کی حال ہے تیرا؟ کہ اللہ رسول دا کرم ہے۔ اے ساڑھی بولی ہوئی ہے جڑی ہونا دی سی، الحمدللہ یہی بولی بولنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جانے جانا علیہ السلام نے اتنا کلام کرنے کے بعد فرمایا، تسی اس شے تے راضی نہیں کہ مکے آلے سونا چاندی اونٹ تلواراں زیرہ نیزے لے جان؟ دل رک گیا ہے۔ تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ مکے والے سیم و زر لے جائیں، مال لے جائیں، جانور لے جائیں جو غنیمت میں ہوتا مال، کہ تسی مدینے والے اللہ دا رسول نال لے جاؤ؟ میری گل سنو، میں نعرے دا کوئی شوق نہیں، پر میں چاہنا ہے سیاست دی دنیا دے وچ تے آپا کسے دی گڈی اگوں بھی نچنوں نہیں شرمائی دا، حضور دا نعرہ لان لگے کیڑی شرماہٹ والی گل ہوئی؟ میں تے نہیں ساری گل مکے والے سیم و زر لے جائیں، سامان لے جائیں، اونٹ اونٹنیاں بکریاں بھیڑیں زرہیں تلواریں لے جائیں، تے مدینے والے اللہ کا رسول لے جائیں۔ روایت سنیے، راوی کہندا ہے کہ چیخاں تے کوکاں دی آوازاں اٹھیاں، اور اگلے لفظ پھر سننا، میرا تو نلواز اسی نے گل تو پنجابی چ پوری کرنی ہے۔ کوکاں تے ہاواں تے سسکیاں تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ علیہ السلام، جیڑا ساڈے کول بھی مال ہے نا حضور وہ بھی مکے آلیاں نو دے دیو، سانو اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ دا رسول چاہیے۔ یہ ہے مدینہ اور اہل مدینہ کا حضور سے پیار، اس لیے مدینہ ہر شے سے زیادہ پیار ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ حَمْدًا جَمِيعًا۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری دنیا کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یوں کہہ لیجئے، کہنے والے نے کہا تھا وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ مجدد بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ہزار کتابوں کے رائٹر بھی ہیں، للی فقیر بھی کوئی نہیں، جاگیردار بھی ہے۔ کئی دیہات اعلیٰ حضرت کی جاگیر کے اندر تھے۔ آپ کے پاس کوئی حاجی حج کر کے آتا اور آ کر کہتا حضور میں حج تو آیا، تو اعلیٰ پوچھتے ہیں مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے؟ میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں، وقت ملتا ہو تو میں اکثر یہ کہتا ہوں میرے کو لوں دے کام آج تک کرنا ہو سکیا، اوکھا بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت پوچھتے مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے؟ تو وہ حاجی کہتا حضور پہ ہوتے تو بغیر تے گل نہیں، حضور حاضر۔ تو اعلیٰ حضرت انج پوچھتے ہوں دے پیر چوم لیتے، اتنی بڑی ہستی۔ احمد انہوں نے آکھا رضا تو کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟
اعلیٰ حضرت کو مدینہ شریف سے یہ عشق کا عالم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارائے دل بھی دل سے تحفے میں نہ نکلا اے رضا. احمد رضا دل دی ایک نکی جی بوٹی بھی دلوں نہ نکلی. پارائے دل بھی دل سے تحفے میں نہ نکلا اے رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ. یہ اسنادیہ کلام کا ردیف قافیہ میں بھی استعمال ہوتا. واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ واہ. اس کا یہ مقطع ہے. کہتے ہیں احمد رضا تو مدینے گیا سی تحفے وچ چاہیدا سی کہ دل کٹ کے نہ دی بوٹی تے مدینے دے کتیاں نو تحفہ دیندا. ہڈیاں آوان تے گسیا ہویا گوشت ہوئے تو باہر سڑ دعا پہ کتے کھا لین گے. وہ ہمارا کتیاں دا کم ہوندا ہے. تے جڑے آپ پالے ہون نے کہا بھائی اکھی سامنی جانور اجڑے لڑائی والے ہون دوڑ والے تو انہوں نے تازہ گوشت کھوایا جاتا ہے. احمد رضا کہتے ہیں مدینہ شریف کے کتے اگرچہ آوارہ بھی ہوں تو احمد رضا سب سے بہتر پیس تو دل کی بوٹی ہے نا. کہاں سے لائیں گے؟ یہ یہاں کی بات نہیں, یہ یہاں کی بات ہے. پارائے دل بھی دل سے, پارائے دل بھی دل سے تحفے میں. کس چیز میں نہ نکلا ہے رضا؟ ان سگانے کو سے, سگ کی جمع سگان, کو کوچا, کوچائے مدینہ. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. یہ واہ واہ حیرانگی والا بھی بڑی عجیب گل ہے. اچھا یہ نہیں کہا باقی شاعروں کی طرح کہ میں کتیاں نو دل پا آیا. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے گپ کا نام نات نہیں ہوتا. سونیا میں نیند نہیں آندی, میں روٹی نہیں کھاندی, ہاں تو فرمایا اٹھ دی نہیں. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے چھابا روٹیاں نہ کھا لیا جائے کہ میں نے مدینے دی یاد بھوکھی نہیں لگتی. فرماتے تھے گپ کا نام نات نہیں ہوتا, وہاں سچ بولنا چاہیے کہ بندے کی حالت کیا ہے. تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم یہاں پہنچے تھے کہ مدینہ منورہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پوچھتے گئے تھے مدینہ سے جی حضور پیر چوم لیں دے. ایک مرید آیا, حضور حج سے آیا ہوں. فرما مدینہ شریف حاضری ہوئی اور رون لگ پیا. فرما روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور دن تین لبے, حاضری تو ہوئی پر 40 نمازاں تو وہ بھی کرا چھڑتے سن. اچھا کئی ہوتے کیلکولیٹر بھی لے کے پھرتے رہتے, 40 ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں, ایک کی ہو جائے بڑی ہے, ہو جائے. سناوا شیر دانو شیر بھی مولانا حسن زادہ ہے. مولانا دلہ سے وہ ٹیمپو تا ہو گیا توڑی سبحان اللہ دی رفتار کرتی. میں میزبانوں تو بھی پتہ لگ جاندہ ہے بھی کوئی حالات خراب ہوئے ٹھیک نہیں حالات. سہ سارے روڑے ہوندے چول ٹھنڈے ہو جان تاں روڑا تو باقی دوجہ تیجہ کم میں. سنو بھئی میں نے تو پھر جا کے فجر میں پھر بجکوڑ پہنچنا ہے. سنیے یہ شعر مولانا حسن رضا کا. مولانا حسن رضا کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو. اجل تو سمجھتے ہیں نا, موت کو کہتے ہیں. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا. کیلکولیٹر بھی لے کے نہیں پھرنا چاہیے, جڑیاں ہو جان ہو جان. نظر سرکار دی ذات پاک, نظر حضور کی کوئی شک نہیں. مسجد نبی شریف کی نماز تو پھر سبحان اللہ. پھر ریاض الجنہ, پر ریاض الجنہ چ بھی نس کے جانا حضور دے روزے کھڑو تو بندہ تو باں پھڑ کے پوچھے نا تو کدھر منہ چکی جانا ہے کہ جی ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کیا ہے؟ کہ جنت کا باغ ہے. جنت کا باغ یہاں کیسے آ گیا؟ کہ حضور فرماتے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ام المومنین صدیقہ کائنات کو رب نے کتنی شان دی کہ حضور نے ان کے گھر کو اپنا گھر فرمایا. اسی گھر میں حضور کا روضہ شریف ہے نا. ماں بین بیتی و منبری, میرے آستانے اور منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. کہا جی گورے گورے قدم لگے تو ریاض الجنہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا تم شرم نہیں آندی حضور دے روزے کو نس کے جاندہ پہ ہیں.
باب البکی بھی کھلا مار دین چال اے ہن تو انہوں نے بڑے ہو رہے جے زگ زیگ بنا چھڈن تے وہ کئی کملے جے موبائلاں پیچھے ہوئے پھر دے ہوندے بھی آج میرا نا آ گیا میرا نا اور شاہ جی بوئے چ وڑ دیاں ساری باب جبریل سے باب النساء سے فوراً موبائل آن اندر کی ویڈیو بنانا شروع ہے تے نفل پڑھن واسطے 2 گھنٹے دے تپے بیٹھے ہوئے نے ایک اے نہ قضا ہو جائے لوگوں پتہ لگ جائے لوگوں پتہ نہ بھی ہے کہ سجے کھبے نہ ہو گیا ہوئے تو انہوں بخاندے میں واقع مدینہ شریف کیا کن کاموں میں پڑے ہوئے میری مانی ہے تو مدینہ شریف مکہ شریف میں اگر وہ چونکہ نیٹ کے لیے گھر پہ رابطہ پھر اسی سے آسان ہوتا ہے وگرنہ کال مہنگی پڑتی ہے وہ نہ ہو موبائل ہی بندے کو سادہ رکھنا چاہیے اور روزہ انور پہ جا کر تو بالکل بندے کو موبائل اپنے ہوٹل میں رکھ دینا چاہیے بس پھر آپ ہوئے تھے سرکار دی ذات اور کوئی گل تو بعض بندے نے تو جال ہی لائے انہیں موبائل دے بیچ ماجہ اتھے رہندہ ہے ساڑھے پینڈ دا گاما ہے میدے دا منڈا انہوں بھی فون کرنا آئے آسی عمرے تے وہ بچارہ ریاض بچ کم کردہ ہے یا کتے وہ شام والے بارڈر تے کم کردہ ہے لے ہون تو سن روٹی بھی نہیں کھوا سکتا معذرت کے ساتھ آپ کو لگ تو یہ رہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں پہ میں مذاق نہیں کر رہا یہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں کہ تسی عمرے نو ٹور گئے ہو اگلے نو کیڑی گل دا فہا دندے پئے ہو کہ وہ اپنی دیاڑی بھی چھڑے کرایہ بھی لا کے آوے تے روٹی بھی کھواوے تے روٹی کھوان تے جو گل موقتی ہوئے تو تاں بھی شکر الحمدللہ پر نال 5 جائے نماز بھی دوے 2 درجن تسبیحاں دی کلو کھجور تے کھجور بھی اجوا ہویا کی یہ جناب عمرہ کرنا ہے تانوں پتہ ہے کہ وہ جڑا کام چھڑ کے آیا ہے ایک حاجی پاک دے درشن واسطے اس مہینے وہ دے کریانے والے دا بل نہیں جانا کیونکہ ہر مہینے وہ اپنی تنخواہ چو پیسہ پیچھے دیس چو پیجدہ ہے نا تو جب 500 ریال میرے ہوتے ہی لگ گیا ہے کٹوتی ہوگی کہ نہیں ہوئی انہیں 2 سال پیرا ہوتے نہیں آنا تو اپنی زبان دا چسکا ہے 5 مسلے چکے درجن تسبیحاں دی لئی کلو اجوا کھجور لئی تے ہو گئے وہ کتنا خوش ہویا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسرا جانے والوں سے تحفوں کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے حضور قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پاگاں رہو بندہ جیدہ نا حضور دے روزے دے سامنے لے کے سلام عرض کیتا جائے کہ حضور فلانے نے سلام پیش کیتا ہے اتنی بات کا میں حاجی صاحب جائیں اور عرض کر دیں کہ حضور ہو ویسے پتا دے حضور نو ہونے ہی ہے بھی کنے کنے سلام آکے اعلیٰ حضرت رضا شریف کے حاضر ہو کے کہتے ہیں جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے حضور سارے سنجنہ توڑ دے ہوئے آکھیا کہ میری گل اے کری میری گل اے کری حضور تو انتے سارے آندہ ہی پتہ ہے پتہ تھا انہوں سارے آندہ ہے تو میں نا سارے آندہ لے کوئی نہیں ہوندے تو اڈے سپورٹ تو اللہ سفر میں برکت دے خیر خیریت سے جائیں صحت سلامتی کے ساتھ ساری حاضریاں پوری ہوں اللہ کریم برکت عطا فرمائے